بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد علی آوان۔ ناظرین گرامی، آج سے 2 ہی دن رہتے ہیں عید الاضحیٰ کو، بقرہ عید کو۔ سنت ابراہیمی کے اوپر آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور شخصیت مفتی منیر احمد صاحب، جو خطیب بھی ہیں جامعہ مسجد بلال کے گڑھی دوپٹہ میں۔ ان سے شرف ہوا ملاقات کا۔ ہر کوئی دوسرے بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی سنت کو، سنت ابراہیمی کو پورا کرے، اجاگر کرے، لیکن اس دوران بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بہت سی جو مسائل ہیں، ان سے ایسے بھی مسائل سامنے آتے ہیں، ان کو وہ باخبر نہیں ہوتے، ان کو علم نہیں ہوتا۔ اسی کے اوپر پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی منیر احمد صاحب۔ ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، شرعاً جو ان مسائل کا حل ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے، اللہ پاک کا کرم۔ چلیں جی، بہت اچھا ہو گیا۔ مفتی صاحب، میرا سب سے پہلا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ عوام کو بھی بتائیں کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے، قربانی ہے، یہ کس پر واجب ہے اور اس کا کیا نصاب ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، اور اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو میرے ذہن میں ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پر کب قربانی واجب ہو تو ہم قربانی کریں، جب ہم صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی کریں گے۔ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بہانے بھی تلاش نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں کوئی موقع ملے، کوئی فرصت ملے تو ہم جو ہے قربانی سے بچ جائیں کسی طرح، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کے بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں، اور یہ بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ قربانی میں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور ہر بال کے بدلے آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اپنی سعادت سمجھ کے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے، اگر وہ سلامت ہے، وہ کسی کا مقروض نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، نظام زندگی چل رہا ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو 10 سال مدنی زندگی ہے، ہر سال قربانی کی ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ علیہ السلام کوئی صاحب نصاب تھوڑے ہوا کرتے تھے، کبھی گھر میں چولہا جل گیا، کبھی نہیں جلا، کوئی اتنا زیادہ مال جب آ بھی جاتا فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، اتنا زیادہ جمع نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ اس کے باوجود ہر سال قربانی کی ہے، انتظار نہیں کیا کہ صاحب نصاب ہوں گے۔ نصاب ہے شرعاً وہ سونا اور چاندی ہے بنیادی طور پر، اور ہمارے پاس جو کرنسی میں نوٹ ہیں یا کسی بھی ملک کی کرنسی میں ہے، وہ اس کی رسید ہوتی ہے۔ یہ اصل سونا نہیں ہے، سونے کی رسید ہے۔ تو اصل مالیت سونا اور چاندی ہے۔ پھر نقد مالیت کسی بھی کرنسی کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، یا آپ تاجر ہیں تو فروخت کرنے کے قابل آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے، یہ 4 قسم کے نصاب ہیں۔ سونا کسی بھی صورت میں ہے، زیورات کی صورت میں ہے یا زیورات نہیں ہے، چاندی ہے کسی بھی صورت میں آپ اس کے مالک ہیں، نقد پیسہ ہے اس کے کسی بھی صورت میں آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی جیب میں ہے، بینک میں ہے، کسی کے پاس ہے، کمیٹی جمع ہے، کہیں بھی آپ سے کسی نے قرض لیا ہوا ہے، سب جس پیسے کے آپ مالک ہیں، اور جو چیزیں آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ سارا یہ جو ہے اس کو مال کہا جاتا ہے، اور شرعاً یہ مال ہے اور یہ مال نصاب ہے۔ اس مال نصاب کا جو شخص مالک ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو آج کا تقریباً 58,800 روپے، اس قیمت کے برابر کوئی مالک ہے تو وہ صاحب نصاب۔ اور جو مقروض لوگ ہیں، کیا وہ بھی اس حوالے سے؟ یہ بہت عام سوال آپ نے اٹھایا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ 5-6 لاکھ کا مالک ہے، 10 لاکھ کا مالک ہے، اور مقابلے میں 8-10 لاکھ کا مقروض بھی ہے۔ تو جب بھی ہم یہ مالیت کا حساب کریں گے کہ ہم کتنے مال کے مالک ہیں، پھر اس سے ہم قرض منہا کریں گے، نکالیں گے۔ مطلب ایک آدمی 10 لاکھ کا مالک ہے، وہ 9.5 لاکھ کا مقروض ہے، تو 9.5 لاکھ نکال دے گا، 50,000 کا مالک باقی بچے گا، تو اس پہ قربانی نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جو قربانی کا جانور جس مال کے عوض ہم لیتے ہیں، جتنے پیسوں کے عوض ہم لیتے ہیں، اگر وہی نقدی تعاون کسی غریب یا مسکین کے ساتھ کیا جائے تو کیا ایسے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی بہت عام سوال ہے، اور یقیناً اکثر شاید اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ مثلا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے،
جیسے صدقہ دینے سے آپ کو نماز معاف نہیں ہوتی، اب صدقہ ادا کریں گے نماز آپ کو 5 وقت پڑھنی پڑے گی، اور قربانی کرنے سے آپ کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، اور حج کریں تو اس سے آپ کا روزہ معاف نہیں ہوتا، نماز الگ سے آپ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، قربانی جانور ذبح کرنے سے مکمل ہوتی ہے، جب تک جانور ذبح کر کے قربانی نہیں کریں گے تو آپ 1 کروڑ روپے بھی صدقہ کر دیں اس کے متبادل نہیں ہو سکتا، ایک الگ سے علیحدہ سے عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے۔ اچھا، دیکھا جائے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں، پورے آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی جوائنٹ فیملیز کا بڑا سلسلہ ہے۔ جو جوائنٹ فیملیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں، کیا ان کے لیے ایک ہی قربانی لازم ہے یا ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی؟ اس پر بھی لوگوں کو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جوائنٹ فیملی ہو یا انفرادی طور پر رہ رہے ہوں، جو بھی صورتحال ہو، قربانی ہو یا زکوٰۃ، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ ان کا تعلق ہر فرد کی ذات کے ساتھ ہے، یہ انفرادی عبادات ہے۔ جیسے گھر کا ہر فرد اپنی اپنی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھتا ہے، تو والد صاحب بچوں کی طرف سے نماز نہیں پڑھتے، نہ والدہ بچوں کی طرف سے پڑھتی ہیں، یہ سب الگ الگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، اپنا اپنا روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک فرد باقیوں کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باقیوں کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح قربانی بھی جو ہے وہ ہر شخص کی، اگر وہ صاحب نصاب ہے، بے شک جوائنٹ فیملی ہے، 4-5 بھائی ہیں، وہ مل کر کما رہے ہیں، والد صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ آئے گا تو ہر شخص کی انفرادی ملکیت دیکھی جائے گی کہ آپ بھائیوں میں سے کون ہے جو 60,000 کے لگ بھگ مالک ہے، وہ قربانی کرے گا، جو مالک نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ بہت بہترین۔ اسی چیز کو دیکھا اگر جو لوگ جن کے ماں باپ مرحوم والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اگر ان کے اصال ثواب کے لیے قربانی دینے اس کی کیا صورت ہوگی، کس طرح سے دیں گے؟ جی بالکل، اصال ثواب کے لیے نفلی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس چیز میں جو سب سے عام بات ہے، جو عام غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہم سے جدا ہو گئے یا والدہ جدا ہوگی، ان کا زیادہ ہم پر حق ہے، اپنی جو ان پر واجب قربانی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور والد صاحب کی اصال ثواب کے لیے نفلی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم فرض نماز جماعت سے ہو رہی ہو، اسے چھوڑ کر ہم مسجد میں کسی کونے میں نفل پڑھ رہے ہوں۔ تو پہلے جو چیز واجب ہے اس کو ادا کریں، آپ پر قربانی واجب ہے اس کو ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کو اللہ نے مال کثرت سے دیا ہے، آپ نفلی قربانی اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریں، ساری امت کے مرحومین کے لیے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے کریں، جتنی بھی نفلی قربانی آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو آپ کی واجب قربانی ہے وہ آپ نے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر آپ واجب قربانی کرنے کے بعد اصال ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو جتنی مرضی کریں، لیکن صرف اصال ثواب کی نیت سے ہم قربانی کر رہے ہوں اور واجب قربانی اپنی ترک کر رہے ہوں تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ بہت اچھے۔ مفتی صاحب، ایسا ہم نے بھی سنا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ 7 قربانیاں 7 سال کے کرنے کے بعد بری ذمہ ہو جاتا ہے، یا پھر مرتے دم تک اس کو ہر سال عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر قربانی دینا ہوگی، اس حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے جی، ہمارے یہاں تو پائی جاتی ہے، یہاں بھی ہوگی، تقریباً ہر علاقے میں دیہاتوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے گھروں میں عام طور پہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے لیے قربانی کریں گے اور کرتے کرتے وہ 7 عدد پوری کریں گے، پھر والدہ کے لیے کریں گے وہ 7 عدد پوری کریں گے، پھر بڑے بھائی صاحب کی 7 عدد پوری کریں گے، پھر اس سے چھوٹے بھائی صاحب جس ترتیب سے وہ ہیں ان کا مرتبہ ہے اس اعتبار سے وہ 7 پوری کرتے کرتے یہ سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے۔ اور حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، جس پر قربانی واجب ہے وہ کرے، ہو سکتا ہے والد صاحب پر قربانی واجب نہ ہو اور بیٹوں پر قربانی واجب ہو، بیٹے قربانی کریں گے، والد صاحب بے شک نہ کریں، یہ تو ایک عبادت ہے جس پر جو ہے وہ لازم ہوگی وہ کرے گا، یعنی نصاب کے مطابق کوئی بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس میں۔ جی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہر سال ہے تو وہ 7 قربانی کرنے کے بعد بری زمین نہیں ہوتا، وہ 7 قربانی کرنے کے بعد 8ویں بھی کرے گا، اور جب تک جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ صاحب نصاب ہے، مرتے دم تک قربانی کرتا رہے گا، اور کسی ایک آدمی کی 7 قربانیاں پوری ہو جانے کے بعد وہ بری ذمہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بڑا جانور ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ بڑا جانور دینے کی کوشش ہوتی ہے، باقی جس کو جتنی استطاعت ہے وہ اتنا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی طاق یا جفت اس طرح کا کوئی عدد ہو، اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیے گا۔ بڑا جانور مثلا گائے ہے، بھینس وغیرہ ہے، اونٹ ہے، ان جانوروں میں اس میں میرا سوال یہ ہے کہ بڑا جو جانور اس میں کتنے افراد حصہ لے سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی طاق یا جفت عدد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں بالکل، آپ کا اشارہ اسی غلط فہمی کی طرف ہے جو عام طور پر معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ تاک افراد تو شریک ہو سکتے ہیں، جفت نہیں شریک ہو سکتے، یہ غلط فہمی ہے۔ بڑے جانور میں 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جانور کو ایک آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے، اس جانور کو 2 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، اس میں سلسلہ 7 تک جاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی طاق اور جفت کی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، جوتے خرید رہے ہوتے ہیں اور جانور خرید رہے ہوتے ہیں، ان ساری تیاریوں کے دوران ہمیں وہ سنت یاد رکھنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے اسماعیل، اور وہ واقعہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ مد نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں قربان کیا، اپنا خاندان قربان کیا، وقت کی حکومت سے ٹکر لی، اپنے سارے گھرانے کو چھوڑا، سارے وطن کو چھوڑ کے ہجرت کی، پھر ان کی بیوی بچے کو ہجرت کرنا پڑا، وہ مکہ المکرمہ میں ایسی جگہ جہاں بالکل زندگی کو کوئی ساز و سامان نہیں تھے، اور جو ہے وہاں پھر وہ بچے کے گردن پر چھری چلانے کا حکم ملا، وہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب قربانیاں ہیں۔ تو ہم جب قربانی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، قربانی عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی اہمیت ہمارے دل میں ہو کہ اللہ کا حکم کتنا عام ہے۔ ہمارے ہاں جو ہماری امت میں جو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا حکم جس کو قرار دیا وہ نماز ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم نماز کے لیے کیا کچھ قربان کرتے ہیں، ہم اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت تجارت سے جو ہے وہ اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف نماز کے لیے۔ تو ان کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جب ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارے لیے تھوڑے چھوٹے احکامات جو ہیں، آسان احکامات جو اللہ کے ہمارے لیے یہ پورے کرنے پڑے۔ مفتی منیر صاحب ایک نامور مفتی ہیں، اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے جو ہم نے ان سے سوالات کیے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے آپ کو بھی بتائے۔ ناظرین، اگر جانے انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے، وہ اپنی رحمت اور کرم کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کوشش کیجئے گا جو اگر آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے اب بھی کوئی سوال موجود ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں تبصرہ کیجیے اور ہمیں ضرور بتائیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ کیمرہ مین لکی آوان کے ساتھ ڈسکور کشمیر، آزاد کشمیر، مظفر آباد۔